اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، جتنا پیار اللہ کو انسان سے ہے کسی سے نہیں ہے۔ ساری مخلوق اس نے، بلکہ ساری کائنات اس نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ہر مخلوق تیرے لیے بنائی ہے۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو جوڑوں کہ انسان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک جو انسان نظر آتا ہے، جسے اگر میں ممبر کی زبان میں کہوں تو انسان نما، جو انسان دکھائی دے مگر حقیقت میں انسان نہ ہو۔ ہاتھ پیر ویسے ہی ہوں گے، ناک کان ویسی ہی ہوگی، چال ڈھال بھی وہی ہوگی، اور ہمارے بھی درمیان میں ہو سکتا ہے وہ بیٹھا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو انسانوں جیسا نظر آ رہا ہے وہ انسان بھی ہو۔ اسے انسان نما کہا جائے گا۔ پھر دوسری قسم ہے انسان جو مطلقاً یہ کہلایا جا سکے کہ وہ انسان ہے۔ اس کی کیا کسوٹی اور پیمانہ ہے؟ انسان مرکب ہے روح اور بدن کا، اور ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ، صرف ذہن قریب کرنے کے لیے ان جوانوں کے لیے، مثلاً یہ عمارت بہت ساری چیزوں سے مل کر بنی ہے، مگر وہ جو بہت ساری چیزیں ہیں انہیں جوڑنے والے کچھ مثلاً کیمیکل ہیں، مسالے ہیں، سیمنٹ ہے، ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو جوڑ رہی ہے، دو مختلف چیزوں کو جو جوڑنے والی چیز ہے، اس جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نہ بدن کو موت ہے نہ روح کو موت ہے، جو موت ہے وہ نفس کو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
بدن، صلوات پڑھ لے ذرا محمد، بدن نہیں مرتا، بدن تبدیل ہوتا ہے، بدن دوسرے بدن میں ڈھل جاتا ہے۔ خود ہمارا اپنا بدن جب دنیا میں آیا تھا، اور مثلاً آج جو ہے وہ شاید سینکڑوں مرتبہ بدلا ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا تھا۔ جی سامنے کسی بات ہے کہ اس وقت کی اگر اپنی تصویریں اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں بھی یقین نہیں ہوگا کہ ہم ہی ہیں۔ یہ مسلسل اس کے جو خلیے ہیں، جو اس کے سیل ہیں، یہ مسلسل تبدیل ہوتے آئے ہیں اور یکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ قبر میں جائے گا تو کسی اور بدن میں یہ بدن ڈھل جائے گا، تب بھی بدن نہیں مرے گا۔ یہ قبر میں جا کے کسی اور بدن میں ڈھل جائے تو ہم اس پہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ چلتا پھرتا بھی تو کئی مرتبہ بدل چکا ہے۔ یہ ابھی زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس میں بھی تو کئی مرتبہ بدل چکا ہے۔ تو انسان کا بدن نہیں مرتا اور روح بھی نہیں مرتی انسان کی۔ امر رب ہے، بدن میں آنے سے پہلے بھی تھی، بدن میں آنے کے درمیان بھی ہے، بدن سے نکلنے کے بعد بھی رہے گی۔ ایک راکب ہے، ایک مرکب ہے، ایک سوار ہے، ایک سواری ہے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ سواری ہے روح کے لیے، روح اس پہ سوار ہے۔ البتہ اللہ نے ایسے بنایا ہے، یہ انسان کبھی کبھی تصرف کر لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے بدن کو اپنی روح پہ سوار کر دیتا ہے۔ جب یہ انسان اپنے بدن کو اپنی روح پہ سوار کر دیتا ہے تو وہی انسان ہے جو انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں جانور ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے لیے کان تھے وہ سنتے نہیں تھے، سنتے نہیں ہیں۔ لا یسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، سنیں گے نہیں، یعنی فعل مضارع کی جو کیفیت ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہم نے ان کو دیے، ان کے لیے دل ہیں مگر یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جی اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ پھر اللہ یہ جو لہجہ ہے نا اللہ کا، یہ جو الفاظ ہیں اس کا لہجہ تو خیر وہی بتائیں گے جو اللہ کا لہجہ جانتے ہیں۔ تبھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ ہر عربی جاننے والا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے اسے بھیجنا ضروری تھا جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہو۔ لہذا وہ جو انسان نما تو جس کے بارے میں قرآن اس انداز سے بات کرے، پھر انسان کے لیے کیسے کیا کسوٹی کیا پیمانہ ہے کہ یہ انسان ہے۔ انسان کو اگر اپنے آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں، تو کم سے کم کسوٹی یہ ہے کہ دیکھیں اس کا نفس لوامہ زندہ ہے۔ اگر اس کا نفس لوامہ زندہ ہے، میں ایک بات کہہ رہا تھا اسے تھوڑا سا اور بہتر کر لوں۔ نفس کی 4 قسمیں اہل عرفان نے اور انسان شناسوں نے بیان کی ہے۔ نفس کی ایک قسم ہے نفس امارہ، جی جو انسان نما ہے، مسلسل غلاظتوں میں اور مسلسل گندگیوں میں ڈوبا ہوا اور اترا ہوا انسان ہے، جو بظاہر انسان نظر آتا ہے حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ وہ نفس امارہ والا ہے، نفس رکھنے والا انسان۔ پھر اس کے بعد ایک نفس ہے نفس لوامہ، یا اس سے ہٹ کر ایک اور نفس ہے، دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جو نفس ملامت کرتا ہے۔ برائیوں پر اندر سے آواز آتی ہے تم نے برا کیا ہے، اچھائیوں پر اندر سے ایک آواز آتی ہے شاباش۔ وہ جو ٹوکنے روکنے والا، سمجھانے ڈانٹنے والا نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کے خاندان کا لفظ ہے جی۔ اور پھر تیسری قسم ہے نفس مسولہ۔ نفس مسولہ سورہ مبارکہ یوسف کے اندر سولت لکم انفسکم، انہوں نے جو بھائیوں نے جو حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر آ کر اچھا جانے سے پہلے بھی سب مطمئن ہیں کہ ہم صحیح کرنے جا رہے ہیں،
آنے کے بعد بھی سب مطمئن ہیں کہ ہم صحیح کر کے آئے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا انسان ہو سکتا ہے جو برائی سے پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح کرنے جا رہا ہوں، برائی کے بعد بھی اسے کوئی پشیمانی نہیں ہو رہی؟ یہ جو برائی کو برائی سمجھ نہیں رہا بلکہ بعض اوقات برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے، بڑی خدمت سمجھ رہا ہے، بہت بڑا آدمی ہے یہ بڑی خدمت کر کے آیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، یہ جو نفس رکھنے والا بندہ ہے، اسے قرآن کی زبان میں نفس مسولہ، وہ نفس جو اغوا ہو چکا ہے اور اغوا ہو کر ایسے ماحول میں رہا کہ وہ اسی ماحول کا ہو گیا، اور پھر جب واپس پلٹ کر آتا ہے تو وہ یہاں کی زبان نہیں بولتا، وہاں کی زبان بولتا ہے جہاں اسے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ لیکن جو وہاں سے واپس آ کر اپنی زبان کو یاد کر لے اور اسے اپنی زبان یاد آ جائے، اسے اس نفس کو نفس تواب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نفس سے کہ جس کو نفس تواب کہا جاتا ہے، اس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اللہ کس کس سے پیار کرتا ہے، ایک لسٹ ہے قرآن مجید کے اندر، ایک فہرست ہے قرآن مجید میں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، ذرا صلوات ہدیہ کریں۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، اور نہیں ہے جو عبادت گزار ہیں، اور نہیں ہے جو بڑے بڑے انسان ہیں، جو صحیح انسان ہیں، بہت سے لوگوں، بہت سے اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن توبہ کرنے والے کو اللہ کہہ رہا ہے میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون ہے جس سے اللہ، یہ کون ہے جو توبہ کرنے والا ہے؟ کیسا ہے کہ جو توبہ کر رہا ہے؟ یعنی کچھ کیا ہے اس نے، پلٹ کر واپس آیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی ماں کے 4 بچوں میں سے ایک بچہ اغوا ہو گیا ہو، اور وہ مثلاً 6 مہینے کی تک و دو کے بعد، بھاگ دوڑ کے بعد، تعلقات کے استعمال اور طرح طرح کے قانونی رستوں کو اپنانے کے بعد وہ اغوا شدہ بچہ، نفس مسولہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اغوا شدہ بچہ ماں کی آغوش میں دوبارہ آیا ہو، تو اب سب دیکھتے ہیں، پورا خاندان دیکھتا ہے کہ بچے تو ان کے 4 ہیں مگر محبت انہیں اس سے زیادہ ہے جو اغوا ہو کر چلا گیا تھا اور پلٹ کر دوبارہ ان کی آغوش میں آ گیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ یہ چلا تو وادی شیطان میں گیا تھا، شیطان نے اسے اغوا کر لیا تھا، یہ پلٹ کر واپس آیا ہے، اپنا گھر بھولا نہیں ہے۔ یہ جو اپنا گھر، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ یہ جو اپنا گھر بھولا نہیں ہے، اسے توبہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ توبہ کر وہ رہا ہے جسے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا اور غلطی میں تھا اور غلط جگہ چلا گیا تھا، اور اب میں صحیح آ گیا ہوں، اپنی جگہ واپس آ گیا ہوں۔ یہ جو نفس مسولہ ہے یا مسولہ، دونوں استعمال کے مطابق زیر اور زبر کا فرق آئے گا۔ یہ جو نفس مسولہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو برائیاں اب برائیاں نہیں لگتی، بری چیزیں اب بری نہیں لگتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بری چیزوں کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسی کو وہ خدمت سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی کو وہ دین سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی کو وہ انسانیت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اغوا شدہ، اچھا شیطان کا کام یہ ہے کہ اسے اتنا سجا کر اس کے آگے رکھتا ہے کہ وہ برائیاں اسے اچھائیاں لگنے لگتی ہیں۔ جب برائیاں اچھائیاں لگنے لگیں تو پھر یہ نفس مسولہ ہے اور خطرناک۔ وہ بھائی حضرت یوسف کے ساتھ جو کر رہے تھے، وہ اپنی دانش میں بہت بڑا کام کر رہے تھے، وہ سب متفق تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور بعد میں بھی وہ تو حضرت یعقوب کا بار بار رونا، حضرت یعقوب کا مسلسل گریہ کرنا، انہیں بالآخر یہاں تک لے آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ مجھے یہیں ایک جملہ کہنے دیجئے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا وہ مارنے کے بعد تکبیر بلند کر رہے تھے، اور اہل بیت نے ہمیں جو ہر سال اور ہمیشہ حسین پہ رونے کا حکم دیا ہے، اس لیے روتے رہو حسین پر کہ جنہوں نے غلطی کو صحیح سمجھ کے انجام دیا تھا وہ اپنے گھر واپس آ جائیں، انہیں احساس ہو جائے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ حضرت یعقوب کے گریہ کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ بالآخر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور اب کیا کریں؟
وقت گزر چکا، بہت سا نقصان ہو چکا. یہ نفس مسولہ ہے. اور پھر چوتھی قسم نفس امارہ لوامہ مسولہ، چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مسولہ اور نفس مطمئنہ. ہم در حقیقت اس اطمینان کے ساتھ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ نفس مطمئنہ کا دروازہ ہے. تو عزیزو، کم سے کم جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کم سے کم انسان ہونے کی کسوٹی نفس لوامہ کا ہونا ہے. ملامت کرنے والا نفس اگر ہمارے اندر موجود ہے تو گویا ابھی ہم انسان ہیں، مگر خطرے میں ہیں، مسلسل خطرات کا سامنا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ جو خطرات میں ہیں اسی مفہوم کو اللہ بیان کرتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ مسلسل خطرے کی زد میں ہے، مسلسل نقصان کی زد میں ہے. اور مسلسل نقصان کی زد میں نفس اگر اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو پھر اسے نفس مطمئنہ کے دروازے پہ آنا ہوگا. دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت جسے کل اس کی مکمل تلاوت بھی نہیں ہو سکی تھی اور استفادہ مجھے جو آج کرنا تھا وہ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے. اور اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنی آیات کو 2 حصوں میں اور 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. فیہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہ آیات محکمات ہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، توجہ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری جو قسم ہے آیات کی وہ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیات متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. یہ لفظ اتباع کل آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور ہو. یہ لفظ اتباع ہے، یہ اطاعت سے ہٹ کر ہے. اطاعت اقوال میں ہے، اتباع افعال میں ہے. قرآن کی اللہ نے 2 آیتیں، 2 طرح کی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 7 ہے. آیات محکمات اور آیات متشابہات، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے. بھائی آپ کی توجہات قابل رشک ہیں، بحث بھی انتہائی خشک اور سنجیدہ ہے، اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ توجہ ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہو پائے تو میری بات اور میری محنت سوارت ہو پائے گی. جی، اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ نہیں ہے. اقوال میں اطاعت اور افعال میں اتباع. یہ اگر آیات سے مراد لفظی کلام ہی ہے بس، تو پھر یہاں یہ لفظ اطاعت کا آنا چاہیے تھا. کلام اللہ کا ہے، مجھے اپنے رخ کو، فکری رخ کو ٹھیک کرنا ہوگا. کلام یہی ہے جو ہے. یہاں افعال کی بات ہو رہی ہے، یعنی کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو محکمات میں سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. اللہ کے بندوں میں 2 طرح کے بندے ہیں. میں اپنے مضمون کا لفظ استعمال کروں، اللہ کے نزدیک انسان 2 طرح کے ہیں. وہ انسان جو محکم انسان ہے، وہ انسان جو متشابہ انسان ہے. یہ لفظ متشابہ میرے محترم سننے والوں، اس کو اگر میں اور مانوس لفظ میں ڈھال دوں تو اشتباہ کا شکار، شبہے کا شکار، غلطی کا شکار، مغالطے کا شکار لوگ اور مطمئن لوگ، جن کی زندگیوں میں اطمینان ہے وہ اور لوگ ہیں، جن کی زندگیوں میں مغالطات ہیں وہ اور لوگ ہیں.
اب بس دو حصوں میں ہم اپنے اس بحث کو، یعنی انسان دو حصوں میں تقسیم یا دو عنوانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، انسان محکم اور انسان متشابہ۔ قرآن کی آیات محکمات، قرآن کی آیات متشابہات، میں یہ سوچ رہا ہوں اور پڑھ کر اور دیکھ کر بات کر رہا ہوں کہ انسان بھی دو طرح کے ہیں، محکم انسان اور متشابہ انسان۔ وہ جو متشابہ انسان ہے وہ کبھی علمی مغالطے کا شکار ہوتا ہے اور کبھی عملی مغالطے کا شکار ہوتا ہے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں بھائی، آج خاص طور پر آپ کی توجہ زیادہ چاہیے۔ وہ جو متشابہ انسان ہے وہ مغالطے کا شکار، وہ اشتباہ کا شکار، وہ شبہ کا شکار انسان، جس کو میں واپس نہیں جا رہا، پھر اب بحث کو آگے بڑھا رہا ہوں، یعنی ایک بات کر چکا ہوں، اس میں ایک اور بات تھی، مگر اب وہ جو مغالطے کا شکار انسان ہے تو مغالطہ اس کا کبھی علمی ہے اور مغالطہ کبھی اس کا عملی ہے۔ کبھی یہ علمی طور پر مغالطے کا شکار ہے، سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے، لفظ اور بدلتا ہوں، نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، یہ علمی مغالطے کا شکار، یہ اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتا، اور اس اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو تو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ جانتا ہے، یعنی خود اشتباہات کا شکار اور دوسروں کو بھی اشتباہات میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو علمی مغالطے کا شکار ہے انسان، اس کی میرے اپنے تحقیق اور اپنے مطالعے کی روشنی میں تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو خود محور ہے، اسیر ذات ہے، جی خود محور، خود پرست، جو اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اسے اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اور وہ جب خود محور ہوتا ہے تو سب چیزوں کو اپنے مطلب میں ڈھالتا ہے، خود کو تبدیل کرنے اور بہتر کرنے کا اسے نہ صرف جذبہ نہیں ہوتا، اسے احساس نہیں ہوتا، اسے سوچ نہیں ہوتی۔ یہ جو خود محور ہے، یہ جو خود کا اسیر ہے، اسے علامہ اقبال نے 6 مصروں میں یاد کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے۔ اب کیونکہ وہ ہندوستان کا زمانہ تھا تو انہوں نے ہند بول دیا، میں پاک بھی بول سکتا ہوں اور وزن سے بھی مصرع نہیں نکلے گا۔ پاک میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق۔ ہند میں پاک میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ اب یہ کسی اور کے غلام نہیں، یہ اپنے غلام ہے، یہ اسیر ذات ہے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ جو اسیر ذات ہے، یہ جو خود محوری کا شکار ہے، یہ مغالطہ علمی میں مبتلا ہے، یہ شبہ علمی میں مبتلا ہے۔ دوسری قسم وہ جہل مرکب کا شکار ہے، وہ جاہل مرکب جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ یہ سعدی نے تقسیم کی ہے نا، سعدی شیرازی کی تقسیم ہے یہ سعدی شیرازی نے تقسیم کی ہے کہ انسان کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، جی ایک وہ ہے جو نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، ایک وہ جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، جی یہ جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا،
یہ انسان جہل مرکب کا شکار ہے۔ اس کے لیے جو جہل مرکب کا شکار ہے، اس کے لیے حدیث کیا کہتی ہے؟ رب عالم قد قتلہ جہلہ، کتنے ہی عالم ہیں جن کو ان کے جہل نے قتل کر دیا۔ عجیب عجیب حدیث ہے۔ کتنے ہی عالم ہیں جنہیں ان کے جہل نے قتل کر دیا۔ یہ شکار ہیں جہل مرکب کا، اور یہ مغالطہ علمی کا شکار۔ تیسری قسم ان میں کون ہے؟ جو خود سے بڑا عالم کسی کو مانتے ہی نہیں، جو اپنے آپ سے بڑا دانشور کسی کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہمیں تم بتاؤ گے، ہمیں کوئی بتائے گا۔ ان کا لب و لہجہ آپ دیکھیں تو غرور علمی کا شکار۔ بلکہ ایک لفظ اگر عرفا نے استعمال نہ کیا ہوتا تو مجھے مشکل ہو جاتی ممبر سے، جی عرفا نے استعمال کیا، شہوت علمی کا شکار، جن کو ان کا علم لذت دیتا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچتا ہے، اور پھر اس کے اعمال سے بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کا اس کے اعمال سے بھی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے۔ وہ اس کی تسلی کے لیے، بلکہ تسلی تو میں نے اس کا ادب کر لیا، اسے آئینہ دکھانے کے لیے ایک آیہ کریمہ ہے جو سورہ مبارکہ یوسف کی ہی 76ویں آیت ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فوقا، اسے بتانے کے لیے جو یہ سوچتا ہے نا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے، اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فوقا کل ذی علم علیم، ہر شخص جان لے کہ اس سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ اور جب وہ شخص یہ جان لے گا کہ اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو اس کا یہ غرور مٹ جائے گا، اور یہ غرور علمی اسے مبتلا جہل کر رہا ہے۔ جس انسان کو توجہ، جس انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا، اس کے لیے علم کے رستے کھلے رہتے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے وہ اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیشہ مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ فوقا کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے ایک بڑا عالم موجود ہے۔ بھائی آپ کی میری ہماری کیا حیثیت جسے اللہ نے پیکر علم بنایا ہو؟ اللہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتا، اللہ نے اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کیا ہے جنہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ آل محمد میں سرداری محمد مصطفیٰ کی ہے، جی اہل بیت مصطفیٰ میں سردار سرکار دو جہاں ہے۔ جو آل محمد میں سردار ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہو کہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یہ شخص کے جو مغالطہ علمی کا شکار ہے، یہ متشابہات جنہیں قرآن مجید نے متشابہات کہا ہے، کبھی یہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ یہ متشابہ آیت اللہ کی ہے، اللہ کی آیت ہے، مخلوق اللہ ہی کی۔ آپ یزید کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نہیں بنایا، اسے بنایا یزید کو بھی اللہ ہی نے۔ جی شیطان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، جی مگر محکمات اور متشابہات کی تقسیم مد نظر ہے۔ وہ جو مغالطہ عملی کا شکار ہیں ان کے لیے مجھے ایک حدیث کا سہارا، اور حدیث مجھے نصیب ہوئی جو میں آپ کو اس کی زیارت کروا رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ثلاثن قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے کمر توڑ دی، کمر شکن لوگ، وہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔
सलासुन, भाई थक तो नहीं रहे, थोड़ी तसल्ली। सलासुन कासिमातु ज़हर, 3 तरह के लोगों ने कमर तोड़ दी। रजुलुन इस्तक्सरा अमलो, वो शख्स जो अपने अमल को ज्यादा बड़ा, अच्छा और बेहतर जानता है। मैंने ठीक किया, इससे अच्छा नहीं हो सकता था, इससे बेहतर नहीं हो सकता था, ऐसा कौन कर सकता है, मुझ जैसा कोई हो तो लाके दिखाओ। जो शख्स इस मुगालता अमली का शिकार है कि इससे अच्छा नहीं हो सकता, वो मुगालता इल्मी के शिकार लोग थे जिनके लिए बहुत कुछ बयान हो गया। ये मुगालता अमली का शिकार है। रजुलुन इस्तक्सरा अमलो, जो अपने अमल को बड़ा समझता है, बड़ा मानता है कि जी इससे बेहतर नहीं है। रजुलुन नसिया ज़ंबह, वो शख्स जो अपनी गलतियों को भूल जाता है। अब मैं यहां ज़म का तर्जुमा गुनाह नहीं कर रहा, मुतलक ज़म यानी जो अपनी माजी को भूल जाता हो, जो अपनी गलतियों को भूल जाता हो, जो अपने करतूतों को भूल जाता हो, वो कमर शिकन बंदा है। रजुलुन नसिया ज़ंबह, रजुलुन उअजबा बिरायही, और वो शख्स जो अपनी बात को, अपनी राय को, अपने मशवरे को सबसे ज्यादा बड़ा, मोतबर और सही मानता है। इसने अंजुमन में मेंबरशिप लेते वक्त, ट्रस्ट का मेंबर बनते वक्त, किसी इदारे का रुकन होते वक्त ये क्यों नहीं सोचा था कि वहां सबके मशवरे सुनना पड़ेंगे। इसने उस मीटिंग में जब सबके मशवरे सुन लिए थे और दूसरों की राय भी अक्ल के मुताबिक थी और माकूल भी थी और मुमकिन भी थी। भाई तवज्जो चाहूंगा इस मंजिल पर। बहुत सारे मशवरे माकूल होते हैं, मुमकिन नहीं होते। बहुत अच्छा मशवरा होता है, अक्ल के मुताबिक होता है, मगर उसमें अमल मुमकिन नहीं है। आज नहीं हो सकता इस पे का अमल, इसके लिए कल देखना पड़ेगा, इसके लिए एक दिन और गुजारना पड़ेगा, और ये मुल्क नहीं है इसके लिए अमल करने पर जी। मगर वो शख्स जो उअजबा बिरायही, जो कमर तोड़ बंदा है ना माशरे की, अच्छा मौलाना नहीं फरमाया किसकी कमर तोड़ते हैं ये जी। सलासुन कासिमातु ज़हर, 3 तरह के लोग कमर तोड़ लोग हैं, कमर शिकन लोग हैं। किसकी तोड़ते हैं? माशरे की तोड़ते हैं, हाँ, माहौल की तोड़ते हैं, इदारों की कमर तोड़ते हैं, अंजुमनों और ट्रस्ट और इदारों की कमर तोड़ देते हैं। इनकी वजह से इदारे कमजोर पड़ जाते हैं। मीटिंग में, इजलास में बैठे हुए थे, अक्सरियत की माकूल राय के मुताबिक फैसला हो गया, तुम दस्तखत भी करके आए हो वहां, बाहर आके कहते हैं मैंने तो नहीं कहा था ये, मेरी तो ये राय नहीं थी। ये सबसे बड़ा खाइन है उस इदारे के साथ कि जो मशवरों के दरमियान उसकी राय नहीं मानी गई तो वो बाहर जाके लोगों को बताता है कि मेरी राय ये नहीं थी, मेरी राय तो इससे हटकर थी। ये शख्स इदारे की कमर तोड़ रहा होता है। मजलिस में अगरचे जवानों की तादाद कम है, सुबह की मजलिस है भाई, इसके लिए तो हुनर चाहिए। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद। मगर बहरहाल बाद में रिकॉर्ड देखेंगे, बाद में मजलिस सुनेंगे, और आज भी इस वक्त भी माशाल्लाह है, एक अच्छी तादाद है, मुनासिब तादाद है, सही तादाद है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये ख़तरात हमारे माशरे को जो परेशानियों का सामना है, जो उलझनों का सामना है, उनमें से उसके जो असबाब हैं, उसके जो वजूहात हैं, एक वजह यह है कि इदारे कमज़ोर पड़ते हैं जब वो बाहर जाकर अपनी राय जो अंदर बता कर आया और वो राय कामयाब नहीं हुई, उसकी नहीं मानी गई, वो फिर जगह जगह कहता है कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैं तो इसको नहीं मानता, मेरी राय तो इससे हटकर थी। इसे सोचना चाहिए था कि ये मेंबरशिप इसने ली क्यों थी, इसे सोचना चाहिए था ये ट्रस्टी बना क्यों था। अगर इसने उस इदारे का हिस्सा खुद को बनाया है तो उसके कुछ कवानीन हैं, उसके कुछ उसूल हैं, और उन उसूलों के खिलाफ ये जब जाता है तो ये उस इदारे को कमज़ोर बना रहा होता है। ये मुगालता अमली का शिकार लोग, अजीज़ों, इन दोनों का
علاج کیا ہے؟ یعنی مغالطہ علمی کا شکار بھی اور مغالطہ عملی کا شکار بھی جو شخص ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے، جی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا واحد علاج ہے، دونوں کو ایک ہی نسخہ دیا جائے گا، دونوں کی دوا ایک ہی ہے، اور وہ ہے حقائق کی روشنی، حقائق کو بیان کرنا، حقیقت کو روشن کر دینا۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں گا تو یہ موذی حملہ کرے گا، جی موذی یعنی اذیت پہنچانے والا، تکلیف دینے والا۔ اب وہ کبھی سانپ ہوتا ہے، کبھی انسان بھی ہوتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ حملہ کرے گا، یہ تکلیف دے گا۔ تو ایک بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے، جی۔ تو جب میں نے سنا کہ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب مجھ پر روشن ہوا کہ یہ سانپ مثلاً حقیقی نہیں ہے، پلاسٹک کا ہے، دیکھنے میں کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، جب مجھے اس کی حقیقت روشن ہو گئی تو پھر میرے اقدامات بھی تبدیل ہو گئے۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کراچی کے مومنین پرسہ دے رہے ہیں تو کراچی میں، پاکستان میں 2 ہستیاں ہیں جن کے گھر کا غم ہے، جن کے گھر کا غم ہے، ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی اور ایک حضرت بی بی پاک دامن، لاہور میں۔ بلکہ ایک زاویے سے بی بی پاک دامن حضرت مختار نے مکران کے ساحل پر انہیں پہنچایا تھا۔ ایک صاحب کل مجھ سے چلتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ کیسے آئی یہاں پر، جی 80 بیویاں تھیں یہ، انہوں نے خط لکھا تھا حضرت مختار کو کہ مدینے میں آئے دن ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں کے رہنے والے اہل بیت کا احترام کرتے ہو۔ تو انہیں سندھ پہنچایا گیا تھا۔ اس وقت میں سندھ کوفے سے، کوفے کی مینجمنٹ، کوفے کی مدیریت، کوفے کا گورنر سندھ کو دیکھتا تھا، اور سندھ تقریباً لاہور سے بھی آگے تک کا علاقہ، ملتان تک تو مسلم سندھ تھا، یعنی طے شدہ ہے، بحث و مباحثے ہیں تاریخ دانوں میں، مگر ملتان تک تو مسلم سندھ تھا۔ ائمہ اہل بیت کی زبان پر ہند اور سندھ یہ دونوں لفظ آئے، یا وہ بولتے تھے ہند یا اس کے ساتھ کے علاقے کو وہ کہتے تھے سندھ۔ اللہ نے جب زمین خلق کی تو 5 دریا زمین کی خلقت کے ساتھ خلق ہوئے، اس میں ایک دریا دریائے مہران ہے، یہ دریائے سندھ زمین کے ساتھ بنا ہے۔ یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ گلگت چلے جائیے، گلیشیئر کے پہاڑوں سے چلے جائیے۔ حضرت مختار سے انہوں نے کہا تھا، اور بہت ساری معلومات ہیں، اور یہ تاریخی پیغامات ہیں، تاریخی حقائق ہیں، اور حضرت مختار نے ان بیویوں کو مکران کے ساحل تک پہنچایا تھا۔ یہ حضرت تافتہ کی بیٹی نہیں ہے جو شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ وہاں ایک مزار ہے ایک بزرگ کا، یہ ان کی بیٹی ہیں، اور بی بی پاک دامن نہیں ہے۔ داتا حجویری کے کئی 100 سال بعد کے ہیں تافتہ صاحب، جن کی وہاں مزار ہے لاہور میں، اور داتا صاحب تو اس مزار پر ان کا مصلی تھا۔ عراق ایران میں مصلی کہتے ہیں، ہمارے یہاں چلہ گاہ کہتے ہیں، بر صغیر میں ان کا چلہ گاہ تھا، وہاں مصلی بولتے ہیں، یعنی جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، مصلی بچھاتے تھے۔ تو داتا صاحب کا تو حضرت بی بی پاک دامن کے مزار میں مصلی ہے، اور تافتہ تو داتا صاحب کے کئی 100 سال کے بعد کے ہیں۔
اور وہ یہاں بیٹھ کر توسل کیا کرتے تھے مولا علی کی بیٹی سے. کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ ایک مرثیے کا مصرع ہے. کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، مدینے والے کہاں کہاں چلے گئے. مولا علی کے بیٹے بھی علی تھے، مگر مولا علی کی بیٹیوں کا کام بھی حسینی ہے، حسنی ہے. جناب رقیہ بنت علی جو لاہور میں ہیں، میں کل کی مجلس میں کہہ چکا اور دستاویز بھی موجود ہے، مستند محکم ادارہ حرم امام رضا نے تحریر دی ہے اس مزار کی تصدیق پر، تصدیق کی ہے، تائید کی ہے کہ یہ مزار جناب رقیہ بنت علی کا ہے. یہ ان چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کی ماں ہے جن کے جنازے ماں نے نہیں دیکھے. جن کے جنازے گھر نہیں آئے. یہ حضرت عباس کی بہن ہے. آج 5 محرم ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے. ظاہراً 2 تابوت. بڑا جگر ہے جناب زینب کبریٰ کا، شریکۃ الحسین بی بی، عالمہ غیر معلمہ بی بی، عقیلہ بنی ہاشم بی بی. جب مصیبتیں بڑھنے لگے نا تو عقل کا کمال پر ہونا یہ اہل بیت کا کمال ہے. عقیلہ، عقیلہ، عاقلہ نہیں، عقیلہ. جس لہجے میں قمر بنی ہاشم بولا جاتا ہے نا، اسی لہجے میں عقیلہ بنی ہاشم بولا جاتا ہے. جس کمال حسن پر حضرت عباس فائز تھے، کمال فہم و فراست پہ جناب زینب فائز ہے. جس کی دلیل ہوں، خیمے جل رہے تھے، سر سے چادر اتر چکی تھی، بھائی بھتیجوں بچوں کے لاشیں دیکھ چکی تھی، اور بھائیوں میں بھی ایسے بھائی کا لاشا کہ جسے جناب زینب اپنے لیے سب کچھ سمجھتی تھی. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جب 11 محرم کو امام حسین کے لاشیں پہ آئی تھی نا، تو امام سجاد سے کہا تھا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے. فرمایا میں 3 سال کی تھی، کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، تو میں نے محسوس کیا کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو میں نے پہلو بدل کے جب دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھا رہا. اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے؟ حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. گزارش کروں گا جب مجلس میں بیٹھے میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں تو تکلف کر کے نہیں رویا کرو. خاص طور پر آج تو اس بی بی کے بچوں کا ذکر ہے جس بی بی نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. کیا جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟
اون و محمد کے کٹے ہوئے سر دیکھتی تھی نا تو اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی، اس لیے کہ اگر زینب کی آنکھوں میں جناب رباب نے آنسو دیکھ لیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اگر بی بی ام لیلہ نے بی بی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو پھر ان کے لیے سہارا کون بنے گا؟ اجرکم اللہ۔ بار بار آ رہے ہیں نواسے، بار بار آ رہے ہیں مولا علی کے نواسے، مولا حسین کے بھانجے، جناب زینب کے بچے ماموں ہمیں شہادت کا موقع، قربانی کا موقع دے دیں، ہمیں بھی موقع دے دیں کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اور امام حسین یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آنا، ابھی وقت نہیں آیا، تم بہت کم سن ہو، تم اپنے ماں کا سہارا ہو، اپنی ماں کے ساتھ آئے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب زینب دونوں بچوں کو لے کر آئیں اور کہا بھائی اگر کل ماں زہرا نے پوچھ لیا اے زینب میرا بچہ مارا گیا، بھائی اون و محمد کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب دونوں شہزادوں کو اللہ آپ کے بچوں کو سالم رکھے، اور جن گھروں میں ان عمروں کے بچے ہیں نا ان گھروں کی رونقیں بھی کچھ اور ہیں۔ دونوں شہزادوں کو امام حسین نے تیار کیا، حضرت عباس نے سوارا، گھوڑوں پر بٹھا کر روانہ کیا، اور جب روانہ ہو رہے تھے تو ماں ایک نصیحت کر رہی تھی، خبردار دیکھو پانی نہ پی لینا، یاد رہے کہ تمہارے ماموں پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دونوں شہزادے میدان کربلا میں اپنے جہاد کو پیش کر رہے ہیں، اور جہاد کرتے ہوئے خبر آئی جناب زینب تک کہ دونوں نہر کی طرف گئے ہیں۔ تو جناب زینب نے حضرت عباس کو بلا کے کہا عباس مجھ پر ایک احسان کرو، میدان میں جا کر ذرا اون و محمد کو یہ بتا دو کہ حسین پیاسے ہیں، کہیں پانی پا کر تم پانی پی نہ لینا۔ حضرت عباس نے خود کو وہاں پہنچایا جہاں تک حضرت عباس کی آواز جائے، آواز دے کر کہا اون و محمد تمہاری ماں پریشان ہے، اور آقا زادی یہ کہہ رہی ہیں کہ خیال رہے کہ علی اصغر پیاسا ہے۔ دونوں شہزادے لڑتے لڑتے نہر کے کنارے پہنچنے کے باوجود پیاسے رہے۔ ماں کا حکم ہے، وفا کا تقاضا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں، حضرت عباس کا پانی پا کر نہ پینا بہت بڑے جگر کی بات ہے۔ یہاں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، محمد شہید ہو گئے، اون زخمی گھوڑے سے گرے اور آواز دی ماموں ہماری مدد کریں۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، خود امام حسین پہنچے، دونوں بچوں کے بدنوں کو اٹھایا۔ محمد کی شہادت ہو چکی ہے، اون میں دم باقی ہے۔ جب آئے ہیں نا خیمہ گاہ کی قریب تو ساری بیویاں وہاں کھڑی انتظار کر رہی تھیں، مگر زینب نظر نہیں آئی۔ ایام گریے کے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ امام حسین نے سوال کیا بہن زینب کہاں ہے؟ تو بتایا خیمے میں حالت سجدہ میں ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ لا کے رکھا جنازوں کو اور جناب زینب کو بلایا۔ جناب زینب قریب آئیں تو امام حسین کی آواز آئی، زینب اون میں دم ہے، بار بار آنکھ کھولتا ہے اور ایک ہی سوال کرتا ہے کہ اماں کہاں ہے؟ جناب زینب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، ماں کی گودی پائی، آنکھیں کھول دی۔
دو جملے کہے اور شہید ہو گئے. جناب اون نے دو جملے کہے اور شہید ہو گئے. میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، بہت کریا ہو گیا. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. یہ جو آپ کی بلند آوازیں ہیں یہ مولا امام صادق کو بہت عزیز ہے. بلند آواز سے رونے والوں کے لیے امام جعفر صادق خاص دعائیں دیتے ہیں. دو جملے کہے حضرت اون نے. ایک جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اور دوسرا جملہ یہ کہا اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو ہمارا سلام کہیے گا. زینب مدینے پہنچی، اے عبداللہ اون نے تمہیں سلام بھیجا ہے. بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا حسین